تو اب تو ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو یزید کی تعریف کرتے ہیں، معاذ اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، لعنت ہے ان کے اوپر۔ بھائی خود یزید کے بیٹے سے اگر پوچھو گے نا کہ یزید کے بیٹے سے پوچھو کہ تمہارے باپ کے بارے میں کیا رائے ہے، تو یزید کا بیٹا خود تم کو بتائے گا۔ یزید کے بیٹے کا نام معاویہ ہے، یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ ہے، یزید کے والد کا نام بھی معاویہ ہے۔ اور یزید کا جو بیٹے تھے نا یہ نیک تھے، بہت ہی نیک، اور یہ بہت ہی ان کی توثیق کی ہے تمام علماء کرام نے، اور واقعی یہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ اور یہ اپنے باپ کے بارے میں جب یزید کا مرنے کا وقت آیا نا، بالکل یہ تھا کہ بس یہ جا رہا ہے کم وقت دنیا سے، تو اس نے بڑا پریشان ہوا، پیٹ کے درد میں ایسا مچلتا رہا اس طرح سے جیسے پانی سے مچھلی نکال دو نا، تڑپتی رہتی ہے۔ تو اس کا تو حال یہ تھا کہ پانی پی رہا تھا تو اسے زہر لگ رہا تھا، نہ پانی پی رہا تھا، پیاس بھی شدت کی، اور پانی کا گھونٹ جیسے ہی اندر جاتا تھا تڑپنے لگتا تھا۔ تو پانی پی کے بھی سکون نہیں تھا اور پانی بنا پیے بھی سکون نہیں تھا۔ بھائی تھا بھی کون کمبخت، یہ بھی تو آپ دیکھیں۔ تو اس کو جب یہ ہوا کہ بس ہم مرنے والے ہیں، دفع ہو رہے ہیں اس دنیا سے، تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے سے کہا کہ بھائی یہ اقتدار تم سنبھالو اور میرا کوئی پتہ نہیں میں کب دفع ہو جاؤں۔ تو بیٹا نیک تھا، بیٹے نے کہا مجھے یہ وہ تخت جس تخت کو تم نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خون کے اوپر جس تخت کو بچھایا ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ یہ اپنی بادشاہت، اپنی حکومت آپ کسی اور کو دو، مجھے نہیں چاہیے، تم اپنی حکومت اپنے پاس رکھ لو۔ تو اس نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، اس بادشاہت کے لیے میں نے نہ جانے کتنی گردنوں کو مار دیا اور نہ جانے میں نے کیا کیا ظلم و ستم کیے، اور تم اس کو لینے سے منع کر رہے ہو۔ کہا میں ایسے تخت پر بیٹھنا نہیں چاہتا جو بادشاہی تخت امام حسین علیہ السلام کے قتل سے بنایا گیا ہو۔ تو بہرحال جب وہ خطرناک کتے کی موت مر گیا تو اس کے بعد میں ان کو بیٹھایا گیا تخت شاہی پر۔ یہ بادشاہ بن گئے کون؟ یزید کا بیٹا، یہ حضرت معاویہ۔ یزید کے بیٹے کا نام یاد رکھیے گا، حضرت معاویہ تھا۔ اور یہ حضرت معاویہ بہت نیک آدمی تھے، ان کو بہت سارے محدثین نے، مفسرین نے اور بہت سارے علماء کبار نے ان کو نیک بتایا ہے اور ان کی توثیق کی ہے۔ تو جب یہ بادشاہ بنے تو ان کے ذہن میں ایک ہی بات چلا کرتی تھی، یہ ان کو ایک ہی فکر سب سے زیادہ تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ حق ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا، یہ جو حق تھا امام حسین علیہ السلام کا، حضرت مولا کائنات کا تھا، تو لہٰذا میں امام حسین علیہ السلام کے بیٹے حضرت امام زین العابدین کو اس کا حقدار بنا دوں۔ ساری زندگی ان کو یہی لگن رہی، اور انہوں نے حکومت بھی نہیں کی، 40 دن تقریباً، بعض لوگوں نے لکھا 70 دن، بعض لوگوں نے 40 دن لکھا۔ تو ان کو یہ فکر ہمیشہ رہتی تھی، رویا کرتے تھے اللہ کے سامنے، ہر وقت نمازوں میں سجدے میں پڑے رہتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو حق تھا امام حسین علیہ السلام کے والد کا تھا اور یہ ہمارے باپ نے ہڑپ کیا ہے۔ اور ایک بات اور کہ یہ معاویہ بن یزید نے اپنی زندگی میں دمشق کی مسجد میں، جامع مسجد میں ایک خطبہ دیا تھا، وہی ان کی زندگی کا پہلا اور آخری خطبہ تھا۔ تو انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں رائے پیش کی اور انہوں نے اس خطبے میں بتایا کہ میرے باپ کا حق نہیں تھا جو انہوں نے حق لیا ہے، میرے باپ نے اہل بیت پہ ظلم کیے ہیں اور بہت زیادہ ظلم و ستم کیا ہے، لہٰذا یہ ہڑپ کی گئی ہے حکومت، یہ میرے باپ کا حق نہیں تھا، اسی لیے میں اس حکومت کو نہیں لے رہا تھا، اور میں اب اس پر جن کا حق تھا ان کو میں بادشاہ بنانا چاہتا ہوں، ان کے سپرد اس حکومت کو کرنا چاہتا ہوں۔ اور جیسے ہی لوگوں نے یہ سنا نا کہ یہ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام زین العابدین کو یہ حکومت دینے کی بات کر رہے ہیں، تو لوگوں نے ان کو زہر دے کے ان کو بھی شہید کر دیا۔ تو آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اہل بیت کے ساتھ ہمیشہ سے ظلم و ستم کیے گئے ہیں، آپ اہل بیت کے ساتھ رہیں، اہل بیت کا ساتھ پکڑے رہیں، انشاءاللہ تعالی کامیاب رہیں گے۔